تیرا اتہاس ہے خون میں لتڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی۔ اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ تو دراوڑ ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے۔ تو دراوڑ ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے۔ تو دراوڑ ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے۔ گر چکا ہے بہت دیر اب تو سنبھل، اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن۔ بہت خوبصورت جلسہ کھاتا بڑے اچھے ماحول میں کھلا، آپ نے استقبال کیا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، بھائی بھائی، پڑوسی پڑوسی، ہندو مسلمان سب کو بھائی چارہ اللہ نصیب فرمائے۔ دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت، بڑا اچھا جلسہ، چھوٹا لیکن حوصلے سے بڑا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آج کے جلسے کو، کل کے جلسے کو قبول فرمائے۔ ایک ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ قوم۔ آپ دیکھیں گے پگڑی باندھ کر کے رہتی ہے، داڑھی ہوتی ہے۔ پگڑی داڑھی نہیں چھوٹے گی، ٹرین چھوٹ جائے، کھانا چھوٹ جائے، یہاں سے وہاں جانا چھوٹ جائے، لیکن پگڑی نہیں چھوٹے گی، داڑھی نہیں چھوٹے گی۔ دھرم کا کتنا پکا ہوتا ہے سکھ، دھرم کی کتنی پکی قوم ہے، سب کچھ چھوٹ جائے دھرم نہیں چھوٹے۔ اور ہمارے خیال میں یہ جو داڑھی ہے نبی کی سنت ہے، یہ جو پگڑی ہے نبی کی سنت ہے۔ کتنے لوگ پگڑی باندھ رہے ہیں؟ عالموں کے ساتھ خاص کر دیا۔ کتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں؟ تبلیغ والے کے ساتھ خاص کر دیا۔ باقی لوگ سب فری گھوم رہے ہیں، دھرم کے وہ پکے، ہم دھرم کے کچے۔ تو بتائیے سربلندی کس کو حاصل ہوگی؟ دوسری بات یاد رکھیے، ایک قوم ہے اس کا نام ہے عیسائی قوم، جس کو ہم لوگ انگریز بھی بولتے ہیں، عیسائی قوم۔ اس کے اندر کیا خوبی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جہاں بھیڑ اکٹھی ہوگی وہ لوگ لائن لگا دیں گے، لائن میں لائن میں لائن میں لائن میں لائن میں۔ اب وہاں جتنی زیادہ بھیڑ ہو جائے کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، سب لائن سے لگ جاتے ہیں۔ اب جس کی لائن پہلے ہے وہ پہلے نکلے گا، اس کی باری پہلے آئی، اس کی باری پہلے آئی، اس کی باری پہلے آئی، لیکن لوگ لائن لگاتے جائیں گے، لائن لگاتے جائیں گے۔ اتنا ڈسپلن ہے، اتنا ادب ہے۔ جس کے پاس ادب ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے مسلمان بے ادب ہیں، بد نصیب ہیں تو بے ادب کی وجہ سے، بے ادب ہونے کی وجہ سے۔ تیسری بات کو ذرا دھیان میں رکھیے، اسی ہندوستان میں دو قوم ہے، تین قوم ہے، ایک مرواڑی، مہتا، گجر، تین قوم۔ ہندوؤں میں دیکھیے تین قوم ہے، مرواڑی، مہتا، گجر۔ ان تینوں قوم میں دو خوبی ہے، کوئی بھی نیچے گرے گا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالیں گے۔ 100 مرتبہ گر جائے سب لوگ اس کو پیسہ دے کر کے اس کی مدد کریں گے، اس کو اٹھائیں گے۔ مرواڑی قوم اس لیے ترقی کر رہی ہے، اور اس کا آپ عدالت میں جا کر کے جائزہ لیجئے، مرواڑی قوم کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا؟ جھگڑا ہوتا ہے لیکن گھر بیٹھے حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ ہمارا جھگڑا گھر بیٹھے حل ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم دوسرے کی مدد کرتے ہی نہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں، دوسرا گر جائے تو تانا مارتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہیں وہ آگے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پوری دنیا میں سب سے کم تعداد کس قوم کی ہے؟ یہودی قوم کی۔ یہودی قوم کی سب سے کم تعداد ہے، 2.5% بھی نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں 100% ان کے یہاں تعلیم ہے، کوئی بھی اس میں جاہل نہیں ہے۔
تو ابھی ترقی کی دنیا میں یہودی سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تعلیم کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ ذلت سے نکالتا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے۔ انشاءاللہ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے وعدہ لیتا ہوں کہ فاقہ کریں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے، خود جاہل رہے لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ اوقات کو، زمین، مکان، دکان کو سب کو لگانا پڑے، بیچنا پڑے، بیچ دیں گے لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نوکری ملے گی تب پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانو ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بہت خوبصورت، بہت اچھے ماحول میں ہونہال کے واسطے یہ پیغام تھا۔ اللہ کرے کہ دل تک آپ کے پہنچے اور آپ کے بچے کو اللہ مقدر کا سکندر بنائے، آمین۔ تیسرا پیغام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے حوالے سے آپ بھی سوچیں گے کیا بلا اور کیا مصیبت ہے۔ خیر آپ کا ساتھ خون معاف ہے، غلطی کرتے جائیے لیکن زیادہ غلطی مت کیجیے گا، ہم کو جنازہ پڑھنے میں دیر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پورے عرب میں کیسے پھیلا؟ 313 آدمی کو لے کر کے اللہ کے رسول نے پورے عرب میں اسلام پھیلا دیا۔ صرف 10 سال کے اندر اسلام پھیل گیا۔ 27 جنگ لڑنی پڑی، دونوں طرف سے 1018 آدمی قتل ہوئے اور میدان فتح کر لیا ہمارے نبی نے۔ پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ محبت کیا، نفرت نہیں کیا، مصیبت میں مدد کیا، ہاتھ نہیں کھینچا، اور تیسری بات معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ یہ 3 کام اتنے پاورفل کام تھے کہ اللہ کے رسول نے عرب کی زمین کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام کتنا پھیلا؟ 22,51,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ ٹیپو سلطان کے زمانے میں دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اسلام کتنا پھیلا؟ 1,57,00,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ 1984 میں اسلام کتنا پھیلا؟ 235% اسلام عرب ملک کو چھوڑ کر کے عجم ملک میں اسلام پھیلا۔ یورپ میں عیسائیوں کے ملک میں 235% اسلام پھیلا۔ سب سے پہلا حملہ اسلام پر ہوا 1257 میں۔ جانتے ہیں کتنے مسلمان کو مارا گیا؟ 3 کروڑ مسلمانوں کو مارا گیا۔ مسلمانوں کی ساری کتاب کو لائبریری سے نکالا، دریا میں ڈال دیا، پھر بھی اسلام باقی رہا۔ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1857 میں دوسرا حملہ ہوا، 2 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا، 51,000 عالموں کو پھانسی دی گئی، اور 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے۔ پھر اسلام کیسے باقی رہا؟ میں یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام مدرسے کی وجہ سے باقی رہا، انسان مدرسے کی وجہ سے باقی رہا، بچے کو ماں کے ساتھ باپ ملا، نکاح باقی رہا مدرسے کی وجہ سے، اور ہمارے بچے کو فری میں تعلیم ملی مدرسے کی وجہ سے۔ میں خود بیٹھ کر کے آپ کے سامنے تقریر سنا رہا ہوں، میرے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا میں گنتی سے بتا سکتا ہوں۔
لیکن قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا. میں فری میں تعلیم حاصل کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مدرسے کو کیسے باقی رکھیں گے؟ آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلانا ہے، مدرسہ باقی رہے گا انشاءاللہ. مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کریں گے، مدرسہ باقی رہے گا انشاءاللہ. مدرسے میں تعاون کریں گے انشاءاللہ، مدرسہ باقی رہے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ لوگ زیادہ ڈر گئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کرسی پر ہوتے، میں نیچے رہتا، آپ سوال کرتے، میں بھی پھنس جاتا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. دھیان سے رکھیے گا. آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. 2 بھائی، ایک منسٹر ہے، ایک عالم ہے. تو یہ منسٹر جو بھائی ہے، کرسی کا مالک ہے، وہ کیا کہتا اپنے بھائی عالم سے، ارے یار تو جہاں کا ہے وہی ہے، لوٹا ہی اٹھانے میں رہا، مصلی ہی بچھانے میں رہا، میں دیکھو منسٹر بن گیا، کرسی کا مالک بن گیا. اس بھائی کا جواب سنیے، آپ کا دل مضبوط ہوگا. آپ اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، انسان الگ بنا رہے ہیں، مسلمان الگ بنا رہے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی. دھیان سے سنیے گا. منسٹر بھائی نے کہا، یار تو مدرسے میں پڑھ کر کے وہیں کا وہیں رہا، لوٹا اٹھاتا رہا، مصلی بچھاتا رہا. اس بھائی نے کہا کہ میں جہاں پہنچا تو وہاں تک نہیں پہنچ پایا. تجھے قارون کی میراث ملی، مجھے نبی کی میراث ملی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا، اتنا ہی ابھرے گا. جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. فرعون سمجھتا تھا فرعون سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں. نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا. نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں. ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. ایک مثال، تکبیر! مفتی صاحب نجیب صاحب زندہ باد، زندہ باد. ایک مثال آپ کو سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی عظمت کیا ہے، مدرسہ باقی ہے، اسلام باقی ہے، اس کے حوالے سے ایک مثال میں آپ کی خدمت پہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. دعا کیجئے حضرت نانوتوی کے لیے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. سوال پوچھا غیر مسلموں کی طرف سے، یہ بتائیے مولوی صاحب، بطور مذاق کے پوچھا، یہ بتائیے مولوی صاحب، جو ہوا ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے، اور جو مدینہ سے ہوا ہندوستان آتی ہے وہ گرم کیوں ہوتی ہے؟ مثلاً چٹکی لینی تھی. دیکھیے ہندوستان کتنا پاورفل ملک ہے، کتنا خوبصورت ہے. مدینہ مدینہ رٹتے ہیں، یہاں سے جو ہوا نکلتی ہے وہ مدینے کو بالکل ٹھنڈا کر دیتی ہے، لیکن وہاں سے جو ہوا نکلتی ہے مدینے سے وہ ہندوستان کو گرم کر دیتی ہے، جہنم بنا دیتی ہے. جواب سنیے، کتنا شاندار جواب ہے. ہندوستان ہمارے لیے ایک آنکھ کی طرح ہے اور مدینہ ہمارے لیے داہنے آنکھ کی طرح ہے. دھیان سے سنیے گا، حضرت نانوتوی نے کتنا شاندار جواب دیا. کہا کہ دیکھیے پنڈی جی، یہ ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہوتی ہے کہ نبی کا شہر دیکھنے جا رہی ہوں، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں. وہ خوش ہو جاتی ہے، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں. وہ غم کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے.
اس لیے وہ ہوا گرم ہوتی ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نانو تیوی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ میں بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا، تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی تڑپ کو دیکھو، فکروں کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند۔ پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی، صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند۔ چوتھا پیغام جوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، ہاں انشاءاللہ سیدھے جنت میں جا کر کے جوان ہوں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے بڑا خوبصورت، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ کو خوشی بھی ہوگی، آپ کو غم بھی ہوگا، اور غم اتنا ہوگا کہ کلیجہ پھٹنے لگے گا، آنکھ سے آنسو خون کے بہنے لگیں گے۔ اتنا بھیانک روداد، اتنی بھیانک فریاد میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارا جوان تین چیزوں میں پیچھے، تین چیزوں میں آگے، جن میں پیچھے ہونا چاہیے ان میں آگے، اور جن میں آگے ہونا چاہیے ان میں پیچھے۔ تعلیم میں ہمارا جوان پیچھے ہے، صرف 4 جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، 96 گول، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ہمارا جوان تجارت میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ہمارا جوان نوکری کرنے میں، ملازمت میں پیچھے، ملازمت کتنے جوان کر رہے ہیں؟ 100 میں 2، آئی ایس کی نوکری 100 میں 2، آئی پی ایس کی نوکری 100 میں 2، ریلوے کی نوکری 100 میں 2، نوکری میں پیچھے، جس میں آگے ہونا چاہیے۔ اور افسوس ہوگا آپ کو، سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آئے گا، ہمارا جوان آگے کس میں ہے؟ فلم دیکھنے میں سب سے آگے۔ جارج ٹاؤن کی رپورٹ ہے 1996 کی کہ ہمارا جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے کتنا تباہ و برباد ہوا۔ 49% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے ہتھیار ساتھ میں رکھتا ہے، 27% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کرتا ہے، 21% جوان چوری ڈکیتی میں اتنا ماہر ہو چکا ہے فلم دیکھنے کی وجہ سے کہ پولیس اور قانون کو چکما دے دیتا ہے۔ اور ہمارا جوان کس میں آگے؟ شراب پینے میں، شراب پینے میں ہمارا جوان آگے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں، بیڑی کے دھوئیں میں ہمارے جوان نے کتنا پیسہ پھونکا؟ $50 بلین۔ ہمارے جوانوں نے گٹکا میں کتنا پیسہ تھوکا؟ 12 ارب روپے۔ ہمارے جوانوں نے شراب میں کتنا پیسہ بہایا؟ $400 بلین۔ ہم اپنے چال کی وجہ سے برباد ہیں، ہمیں کسی نے برباد نہیں کیا، ہم اپنی بربادی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اور ہمارا جوان کس میں آگے؟ نکاح میں پیچھے، زنا میں آگے۔ جانتے ہیں کسی ملک میں 40% بچے، کسی ملک میں 50% بچے، کسی ملک میں 80% بچے اسکول میں آ کر کے داخلہ لیتے ہیں، ماں کا نام لکھاتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ اب ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا باپ کا نام لکھاؤ چاہے زندہ ہو، باپ کا نام لکھاؤ چاہے مردہ ہو۔ وہ بچے کہتے میں تو بدنصیب بیٹا ہوں، ماں باپ کی غلطی تھی، سزا مجھ کو ملی، ماں باپ نے زنا کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ نہیں ملا، قصور ماں باپ کا تھا، سزا مجھ کو ملی۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ہم اپنے جوانوں سے گارنٹی لے کر کے، ضمانت دے کر کے میں جا رہا ہوں، آپ 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ زنا چھوڑ دیں گے، شراب چھوڑ دیں گے، اور فلم دیکھنا چھوڑ دیں گے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں۔
دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا کو آپ پیچھے کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے اور فلم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. 7 دروازے بند ہیں. زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے اور یوسف سے کہا کہ یوسف مجھ سے مکالمہ کرو، مجھ سے زنا کرو. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کوئی دروازہ کھلا ہے. ایک مرتبہ دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں. دوسری بار دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں. تیسری بار دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا او زلیخا، تم کون سے دروازے کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے دروازے بند ہیں، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا. لڑکی بھاگے بھاگے مسجد میں آئی، امام کے کمرے میں گھس گئی. امام اپنے کمرے سے نکل کر کے مسجد میں آ گئے. موم بتی جلا کر کے کبھی اس موم بتی میں انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے ہیں، کبھی انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے ہیں، کبھی انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے. وہ عورت دیکھ رہی ہے، آ کر کے کہا رے پاگل آدمی، پاگل جوان، یہ کیا کر رہے ہو؟ انگلی کو کبھی آنکھ پر ڈالتے ہو کبھی باہر کھینچتے ہو، کبھی آنکھ پر ڈالتے ہو کبھی باہر کھینچتے ہو. بات کیا ہے؟ میں تو اپنی آبرو بچانے کر کے فسادیوں سے بھاگ کر کے تمہارے یہاں آئی ہوں، لیکن وہ الگ تماشا ہے، یہ الگ تماشا ہے. جانے دو اس تماشے کو بھاڑ میں. یہ بتاؤ کہ موم بتی سامنے ہے، انگلی تم ڈالتے ہو کبھی کھینچتے ہو، بات کیا ہے؟ تو کہا میرے نفس میں خیال آتا ہے کہ عورت تنہائی میں ہے، موقع بڑا اچھا ہے، اس سے منہ کالا کر لو. تو میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ اے انگلی، تو برداشت کر پہلے موم بتی کی آگ، پھر جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا، میں زنا کے لیے تیار ہو جاؤں. گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے.